حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا واقعہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی پہلی کشتی کب اور کس نے بنائی تھی اور کس لیے بنائی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب ایک مقام پر ٹھہری تو کتنی زبانیں وجود میں آئیں؟ اگر نہیں معلوم تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے کیونکہ ہم آپ کے لیے اسلامی واقعات کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اجر عظیم میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو دین کی تبلیغ کرنے اور ان کو سیدھی راہ پر لانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ 950 سال تک آپ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے لیکن 80 افراد کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طوفان کی خبر دی اور آپ کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ ابھی طوفان آنے میں 2 سال باقی تھے۔ آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے لکڑی حاصل کرنے کی غرض سے ساگون نامی ایک درخت لگائے جس کی لکڑی بہت ہی مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ اس دوران آپ علیہ السلام کی قوم کے برے لوگ آپ علیہ السلام کو طرح طرح سے ستایا کرتے اور آپ پر ہنسا کرتے اور دل دکھانے والی باتیں کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام صبر سے کام لیتے رہے اور ان لوگوں کی باتوں پر توجہ دیے بغیر کشتی کی تیاری میں لگے رہے۔ محترم ناظرین، پتہ ہے دنیا کی پہلی کشتی کتنے عرصے میں تیار ہوئی؟ کب تیار ہوئی؟ شاید آپ کہیں بھی آپ کہیں گے کہ 1 سال یا پھر 2 سال، لیکن یقین مانیے یہ کشتی کم و بیش 100 سال میں تیار ہوئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اتنا عرصہ ایک کشتی بنانے میں کیوں لگا؟ اس کا جواب آپ کو تب ملے گا جب ہم آپ کو کشتی کی خوبیاں بتائیں گے۔ چنانچہ دنیا کی پہلی کشتی کی چند خوبیاں یہ بیان کی جاتی ہیں کہ کشتی ایک قول کے مطابق 300 گز لمبی اور 50 گز چوڑی اور 100 گز اونچی تھی۔ کشتی کا آگے کا حصہ مرغے کے سر جیسا اور پچھلا حصہ مرغے کی دم جیسا تھا، جبکہ نیچے کا حصہ کسی پرندے کے پیٹ کی طرح تھا۔ کشتی کو تارکول یعنی ڈائمر کے ساتھ لیپا گیا تھا۔ کشتی میں 3 دروازے تھے جنہیں کشتی کے ساتھ جوڑنے کے لیے لوہے کی کیلوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ کشتی میں 3 منزلیں بنائی گئی تھیں۔ سب سے پہلی والی منزل درندوں کے لیے، پرندوں کے لیے اور حشرات الارض یعنی زمینی کیڑوں کے لیے تھی۔ درمیانی منزل چوپائے وغیرہ اور دیگر جانوروں کے لیے تھی، جبکہ سب سے اوپر والی منزل جو تھی وہ کس کے لیے تھی؟ انسانوں کے لیے تھی۔ محترم ناظرین، یہ تو آپ نے پڑھ لیا کہ یہ کشتی کتنے عرصے میں تیار ہوئی اور کتنی شاندار اور بے مثال تھی، لیکن جو طوفان آنے والا تھا وہ بھی کئی گنا خطرناک اور ہولناک تھا۔ اس طوفان کے آنے کی نشانی یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر سے تندور سے پانی ابل کر باہر آنے لگے گا۔ چنانچہ جب ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے تندور کو ابلتے دیکھا تو پرندوں، جانوروں اور مومنوں کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم فرمایا اور سب کشتی میں سوار ہو گئے۔ طوفان کی شدت میں اضافہ ہونے لگا، اتنی زوردار بارش ہونے لگی کہ زمین کئی جگہوں سے پھٹ گئی اور اس میں سے پانی نکلنے لگا۔ 40 دن تک یہ بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ 40 گز اونچے پہاڑ کی چوٹیاں بھی پانی میں ڈوب گئیں۔ کشتی میں موجود افراد کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ تقریباً 150 دن یہ کشتی مسلسل سفر کرتی رہی۔ اسی دوران جب یہ کشتی عرب شریف پہنچی تو وہاں اس نے خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگائے۔ آخر کار یہ طوفان تھم گیا اور 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن یہ کشتی جودی کے مقام پر پہاڑ پر پہنچ کر رک گئی اور پھر سب لوگوں نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ بھی رکھا۔ یوں دنیا کی پہلی کشتی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ کشتی سے باہر زمین پر پہلی جو بستی آباد ہوئی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سامنین رکھا۔ سامنین کیوں رکھا؟ کیونکہ یہ 80 افراد کی بستی تھی۔ اس دوران ایک مرتبہ صبح اٹھ کر دیکھا، سو کر اٹھے تو ہر شخص کی زبان بدل چکی تھی، یعنی کہ 80 زبانیں وجود میں آ چکی تھی۔ ہر انسان اپنی زبان بول رہا تھا، لوگ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام سب کی زبانوں کو سمجھتے اور ہر ایک کی ترجمانی فرماتے۔
محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ خوب نیکی کی کوشش کرنی چاہیے، خوب نیکی کی دعوت عام کرنی چاہیے۔ کوئی نیکی کی دعوت قبول نہ بھی کرے پھر بھی یہ سلسلہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ والوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اللہ والوں کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہمیں بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں ہر وقت ڈرنا چاہیے، اللہ والوں کی بات ماننی چاہیے، اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنے والے انسان سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے عبادت ایک بہترین ذریعہ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔